اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد قواعد اربع کی شرح یعنی چار بنیادی قاعدے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے توحید اور شرک کے درمیان فرق کر سکتا ہے، مومن و موحد اور مشرک کے درمیان فرق کر سکتا ہے کہ حقیقی مومن اور توحید والا انسان کب بنتا ہے، یا مشرک کن کو کہا جاتا ہے اور کن کام کے کرنے سے انسان شرک کے اندر ہی باقی رہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ذکر کیا، پہلی بات ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار سے قتال کیا وہ سب اللہ رب العالمین کو خالق، مالک اور رازق جانتے تھے، اللہ رب العالمین کو مدبر جانتے تھے، اللہ رب العالمین کو مارنے اور جلانے والا جانتے تھے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال بھی کیا اور اس چیز نے ان کو اسلام میں داخل بھی نہیں کیا۔ اس چیز کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں شمار ہوئے۔ کیونکہ صرف یہی چیز کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، زندہ کرنے والا، مارنے والا مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، بارش برسانے والا، رزق دینے والا اور اس کے علاوہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معبود مانتے تھے، نیک لوگوں کو، صالحین کو، فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو، اور کہتے تھے کہ ہم ان سے جو عبادت کر رہے ہیں یا ان سے جو دعا کر رہے ہیں یا ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان سے لو لگا رہے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور یہ ہماری اللہ کے یہاں سفارش کریں۔ اور اس چیز کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تو شفاعت کا اسلام نے انکار نہیں کیا ہے یا قرآن نے انکار نہیں کیا ہے، ثابت کیا ہے شفاعت کو، لیکن شفاعت جو ہے جو ثابت ہوگی قیامت کے دن وہ شرائط کے ساتھ ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، اور اس میں 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ جو شفاعت کی تو 2 قسمیں، ایک ثابت شدہ شفاعت اور دوسری انکار شدہ شفاعت۔ وہ شفاعت جو مانی نہیں جائے گی یا جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے، تو جو انکار کیا ہے تو بغیر اجازت کی ہوگی، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے، ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اور بہت ساری آیتوں میں اس چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور کچھ آیتوں میں اللہ نے شفاعت کا، سفارش کا اثبات کیا ہے، ثابت کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ شفاعت ہوگی، تو وہاں جہاں ثابت کیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھی ہے کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ وہ لوگ شفاعت کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، دوسرے انبیاء کریں گے، ولی کریں گے، شہداء کریں گے، اس طرح کے دوسرے نیک انسان جو ہے سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے اللہ کے یہاں، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ کریں گے۔ اور اس ثابت شدہ شفاعت کی 3 شرطیں ہیں، جس شفاعت کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی وہی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ پہلی یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا جو ہے، جو شخص شفاعت کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے اس کو پرمیشن اور اتھارٹی ملی ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو سفارش کرنے کی اجازت دی ہو، اپنی بات رکھنے کی اجازت دی ہو، کہ کسی کے من میں جو بات آئی اور وہ انسان جا کر کے کہہ دے، ایسا نہیں ہوگا وہاں۔ جیسے دنیا میں کیا ہے، کسی کو کچھ سفارش کرنی ہے تو کسی کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن کسی کو اجازت نہیں دے گا تو وہ شخص اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکے گا۔ تو جو شفاعت کر رہا ہوگا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، نبیوں کا رسول ہو، نبیوں کا جو ہے سردار ہو یا فرشتوں کا سردار ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جو ہے اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکے گا۔
لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نبا کے اندر 30ویں پارے کی جو ہے پہلی سورت ہے، اس کے اندر ہم اور آپ اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہاں فرشتوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے، انسانوں کا نہیں ذکر کیا ہے، فرشتوں کا جو کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ جبریل امین کا ذکر کیا ہے اور دوسرے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ کہا یہ بات نہیں کریں گے، اللہ نے کیا کہا؟ زبان نہیں کھول سکتے، لا یتکلمون، کلام نہیں کریں گے، بات چیت کی منع کر دی اللہ رب العالمین نے، نفی کر دی۔ شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کے تعلق سے کسی کا سپورٹ لینا تو دور کی بات ہے، وہ اللہ کے یہاں کلام اور گفتگو ہی نہیں کر سکیں گے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، کہ جس دن فرشتے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام صف در صف کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، صف بندی کر کے جو ہے کھڑے ہوں گے، اور ان کے اوپر خشیت طاری ہوگی، اللہ رب العالمین کی ہیبت اور خوف اور رعب طاری ہوگا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ گفتگو نہیں کریں گے مگر اس کے بارے میں جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے دے، وقال صوابا، اور درست بات کہے، درست بات کہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر اجازت دے دی تو ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ بھی بول دیں گے، اللہ نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی ہے تو کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں، بلکہ وقال صوابا، درست بات کہیں گے۔ تو 3 شرطیں ہیں ثابت شدہ جو شفاعت ہے، یہ پرکھنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ جو شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے کہ 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ شفاعت جو ہے ثابت شدہ ہے۔ اجازت، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے اللہ کی اجازت، اور جس میٹر میں، جس مسئلے میں شفاعت کی جا رہی ہے اس مسئلے کے لیے پرٹیکولری، خاص طور سے اللہ رب العالمین کی اجازت کہ ہاں اس معاملے میں جو ہے اس کی شفاعت کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر شفاعت کرنے جائیں گے کسی کی، عبداللہ کی، عبد الرحمن کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے اجازت دے دی تو اب ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب کائنات میں جس کی چاہے سفارش کر دیں، نہیں، بلکہ اگر وہ عبد الرحمن کی سفارش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے اجازت دی ہے، اللہ تو نے مجھے اجازت دی ہے شفاعت کرنے کی، اب میں کیا عبد الرحمن کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ اجازت دے گا تو عبد الرحمن کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اور بہت سارے دلائل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے بارے میں جو ہے شفاعت کرنے لگ جائیں گے یا ان کی شفاعت قبول بھی ہو جائے گی۔ وہ اپنے والد کے بارے میں، سگے باپ کے بارے میں اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شفاعت کی اجازت دے دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کسی کے بارے میں بھی سفارش کر دیں اور اللہ قبول کر لے گا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شفاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین اجازت دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین سے اجازت مانگیں گے، اب ابو طالب کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجازت دے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ابو طالب کے بارے میں آپ جو بھی کہیں اللہ رب العالمین کی یہاں سفارش کر لیں گے، نہیں، بلکہ ابو طالب کے لیے صرف ایک مسئلے میں آپ سفارش کر سکیں گے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو، ان کے عذاب میں کمی ہو اور ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی اور ابو طالب کے بارے میں آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سفارش کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پورے معاملات کے بارے میں اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکیں گے، بلکہ صرف ان کو عذاب ہلکا دیا جائے اس کے بارے میں، اس مسئلے میں سفارش کریں گے۔ یہ شفاعت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، حکم الحاکمین، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ رب العالمین کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد ہے، اور کسی نبی کی یا کسی ولی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو وہ اختیار جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے اور جتنا چاہے چھین سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت میں اور اللہ کے اختیارات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اگر ہم کہہ لیتے ہیں تو ہم نے گویا کہ اختیار میں، عبادت میں تو اللہ کا شریک نہیں مانا، لیکن اللہ کے اختیارات کے اندر ہم نے دوسروں کو شریک مان لیا، اور یہ شرک تو عبادت میں شرک کرنے سے بھی بڑا ہے۔
کیونکہ مشرکین مکہ جو اللہ کو کے ساتھ شرک کرتے تھے تو وہ تصرفات میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے بلکہ عبادت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ وہ تصرف میں تو اللہ کو مانتے ہی تھے بلکہ بسا اوقات عبادت میں بھی کچھ ٹائم کے لیے وہ صرف اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے مصیبت کے وقت میں۔ اور تیسرا قاعدہ، یہ تو دوسرے قاعدے تھا، دو قاعدے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے قتال کیا وہ اللہ کو مانتے تھے، خالق مالک اور رازق اور مدبر مانتے تھے، اور پھر بھی اس چیز نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے قتال کیا وہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو جو شریک ٹھہراتے تھے تو ان کے پاس کچھ ڈاؤٹ سے، کچھ اشکالات تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور یہ ہماری اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، اس لیے پکارا کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ زمانے میں جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ صرف ایک ہی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے کہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، مختلف طرح کے لوگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کیا۔ آپ لوگوں کے اوپر غالب ہوئے اور مختلف طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا کرنا پڑا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، چاہے کوئی کسی نبی کی عبادت کر رہا ہو، چاہے کوئی کسی فرشتے کی عبادت کر رہا ہو، چاہے کوئی کسی ولی کی عبادت کر رہا ہو، چاہے کوئی کسی نیک انسان کی عبادت کر رہا ہو، یا برے انسان کی، اگر مان لو کہ کوئی انسان عبادت کر رہا ہے یا کسی درخت کی عبادت کر رہا ہے یا کسی پتھر کی عبادت کر رہا ہے یا کسی اور چیز کی، مرد کی یا عورت کی عبادت کر رہا ہے، آپ نے اس میں سے کسی بھی چیز کے درمیان فرق نہیں کیا۔ یا کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے یا کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے یا کوئی کسی چیز کی عبادت، جاندار کی عبادت کر رہا ہے، بے جان کی عبادت کر رہا ہے، جو جس کی بھی عبادت کر رہا ہے سب کو آپ نے مشرک قرار دیا، اس میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو مورتی کی عبادت کر رہا ہے یا جو ہے بتوں کی عبادت کر رہا ہے وہ مشرک ہے، جو انبیاء کو وہ جو ہے پوج رہا ہے وہ مشرک نہیں ہے، ایسا کہیں بھی آپ نے نہیں کہا۔ آپ مختلف طرح کے لوگوں کے اوپر غالب آئے اور سب کے اوپر ایک ہی حکم لگایا، آپ نے سب کے اوپر ایک ہی حکم لگایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے انسان چاہے جس کسی کی بھی چیز کی عبادت کر لے وہ مشرک ہی مانا جائے گا، چاہے وہ عبادت کرنے والا پتھر کی ہو یا درخت کی ہو یا کسی نبی اور ولی کی عبادت کرنے والا فرشتے کی عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی نبی کی عبادت کرے اس لیے وہ مومن ہے، کوئی پتھر جو ہے بتوں کی عبادت کرے اس لیے وہ مشرک ہے، یہ فرق نہیں کیا جائے گا، یہ فرق نہیں کیا جائے گا، سب کے اوپر ایک ہی حکم لگے گا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قاعدے کو جاننے کا مفہوم بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے درمیان یہ بھی شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، ایسا کرنا شرک نہیں ہے، شرک تو بتوں کی عبادت کرنا ہے۔ ہم بتوں کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم مورتی کو تھوڑی پوج رہے ہیں۔ لوگ آج کل یہ ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول جن لوگوں کے اوپر غالب آئے تھے یا جن لوگوں سے قتال کیا تھا ان میں طرح طرح کے لوگ عبادت کرنے والے تھے، صرف بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ منہم من یعبد الشمس والقمر، کچھ لوگ جو ہے سورج کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ نبیوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ نیک صالح انسانوں کی عبادت کرتے تھے، اور کچھ لوگ درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جنگ کی، قتال کیا، لڑائی کی۔ ولم یفرق بینہم، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، کوئی فرق نہیں کیا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آپ ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ کوئی فتنہ، یعنی شرک، فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، یہاں تک کہ کوئی شرک باقی نہ رہے، یعنی شرک کے ختم ہونے تک آپ ان سے قتال کیجئے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ کے لیے مکمل طور سے ہو جائے۔ وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اور سورج اور چاند کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قتال کیا، اس کی دلیل لوگ جو ہے سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا قول وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے دن ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اگر نہیں کرتے تھے تو اس چیز کا منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اگر آپ کو کہوں کہ بات نہ کرو، آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کہیں گے کہ مولانا پاگل ہو گئے ہو، میں بات کیا کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو کہ بات نہ کرو؟
اللہ رب العالمین نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. یعنی اس زمانے میں لوگ جو ہے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے، جب ہی اللہ رب العالمین نے منع کیا. اگر نہیں کرتے تھے تو منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور نعوذ باللہ قرآن کے اندر کوئی بھی بے حکمت بات اللہ رب العالمین نے نہیں کی ہے کہ کوئی اس پر اعتراض کرنے لگ جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے. اور سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو گویا کہ وہ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو تو کس کو کرو؟ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. سورج اور چاند کا جو خالق ہے اس کو سجدہ کرو. یہ سورج اور چاند تو خود مخلوق ہیں، تو جو مخلوق ہو وہ سجدے کا لائق نہیں ہو سکے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقت میں اس خالق کی، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو سجدہ کرو، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ لوگ سورج اور چاند کی بھی عبادت کرتے تھے. ودلیل الملائکۃ، اس بات کی دلیل کی کچھ لوگ جو ہے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین کا یہ قول ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اللہ رب العالمین تمہیں یہ حکم نہیں دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ. نبیوں کو اور فرشتوں کو جو تم نے رب بنا لیا ہے، اس کا حکم اللہ نے تم کو نہیں دیا ہے. اللہ نے تم کو نہیں دیا. پتہ یہ چلا کہ وہ نبیوں کو رب بناتے تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے عقیدہ رکھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑیے یا نبیوں کو تو چھوڑیے، یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو رب بنا لیا اللہ کو علاوہ، اللہ کے علاوہ. یعنی عام انسانوں کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا، نبیوں کو تو بدرجہ اولا. تو جس طرح تم نبیوں کو کہا جو رب بناتے ہو تو نبیوں کو رب نہ بناؤ اور فرشتوں کو بھی رب نہ بناؤ. پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو بھی لوگ رب بناتے تھے اس زمانے میں. ودلیل الانبیاء، اور انبیاء کو جو رب بناتے تھے، یہ اس آیت کے اندر بھی دلیل ہے. اور ایک اور دلیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خاص طور سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، پوچھے گا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا. اس دن اللہ رب العالمین کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، یہ بات تم نے لوگوں سے بتائی تھی، کہی تھی کہ اتخذونی و امیہ الہین، کہ تم لوگ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا اپنے بارے میں لوگوں سے؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کے کرنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، جس بات کے ما لیس لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کے کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، جس کا میں حقدار نہیں، وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا، اے میرے رب تو جانتا ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا. تعلم ما فی نفسی، کیونکہ میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین سے، جو مکالمہ ہوگا، جو ڈسکشن اور کنورسیشن ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ رب العالمین کی، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ایسا کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جس بات کے کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اس کو جانتا، کیونکہ میرے دل کی باتوں کو تو جانتا ہے، میرے ضمیر کی باتوں کو تو جانتا ہے، اور تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں. انک انت علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے، بہت بڑا جانکار ہے، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. یعنی یہ کہ اے اللہ میں نے نہیں کہا ہے، اور اللہ رب العالمین تو جانتا تھا، پھر پوچھے گا کیوں؟ حجت تمام کرنے کے لیے نصارہ کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر اور کرسچنوں کے اوپر قیامت کے دن میدان محشر میں حجت قائم کرنے کے لیے کہ تم جو یہ عبادت کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی اور لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کا حکم دیا اور یہی دین ہمارا ہے، اس دین کے پر خچے اڑا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو اللہ جانتا، اور اللہ رب العالمین اس چیز کو ظاہر کر دے گا، اور یہ ان کے لیے اور زیادہ رسوائی کا اور ذلت کا اور غم کا اور جو ہے فکر کا سبب ہو جائے گا کہ ہم تو انتہائی گمراہ تھے.
انسان اگر کسی تکلیف میں ہو اور اس کے اوپر اس چیز کو اور جو ہے بار بار ٹارچر کر کے بیان کیا جائے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور زیادہ اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی کہ ہم کتنے غلط تھے۔ وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور جو نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے اس کی دلیل، جیسا کہ یہاں ذکر کیا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ طرح طرح کی عبادتیں کرتے تھے، ہر ایک کی دلیل دی ہے، بغیر دلیل کے کوئی بھی بات نہیں کی، ہوائی فائرنگ نہیں کیا، اور قرآن سے سب چیزوں کی دلیل دی ہے، ہر چیز کی دلیل۔ اس لیے بار بار میں نے کہا کہ شیخ کے الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن اس کے اندر بہت جامعیت ہے، اس لیے آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ ان چیزوں کو جو ہے چھوٹی چھوٹی عبارتوں کو سمجھانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، سمندر کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ کہ نیک لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول سورہ نساء کی آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ کہا یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، جن سے دعا کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف وسیلہ طلب کرتے تھے، یعنی اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ وسیلہ کا معنی قریب ہونا، وسیلہ کا معنی قریب ہونا، تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو یہ لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، اللہ کے لیے نیک کام کرتے تھے اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ یہ جن کو پکار رہے ہیں مشرکین نا، تو وہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں وہ کیسے لوگ تھے؟ جن کو پکار رہے ہیں وہ اللہ کے قریب لوگ تھے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ اور کیوں اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ اللہ کے بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ پتہ ہے کہ نیک لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے، مشرکین جن کو پکار رہے تھے یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے لیے جو ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی رحمت کے امیدگار تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب تو ڈرنے کی ہی چیز ہے۔ اب پہاڑوں کی یا پتھروں کی اور درختوں کی جو وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس کی دلیل سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 اور صحیح مسند احمد اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جو ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو نہیں دیکھا اور جو ہے تیسرا جو منات ہے ان کو نہیں دیکھا؟ یہ بت بنا لیے تھے، انہوں نے بت، نیک لوگ تھے ہی لیکن بعد میں یہ بت بن گئے تھے، اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے گویا کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ہر ایک قبیلے والا اپنا بت بنا لیتا تھا، اس کا نام دے کر کے اپنے گھر میں سجا کر کے رکھتا تھا، مورتی کی طرح جو ہے بت بنا کر کے رکھتا تھا۔ پتہ ہی چلا کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ پتھر کے بناتے تھے بت۔ تو پتھروں کی عبادت کرنے کی دلیل قرآن سے کہ یہ بت بنا کر کے پتھر کی عبادت کرتے تھے۔ وہ حدیث و ابی واقد اللیثی، اور جو ہے درختوں کی عبادت کرتے تھے، وہ اس کی دلیل حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتی ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حنین کی طرف نکلے۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو طائف کے قریب ہے، جہاں پر جو ہے سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، شوال سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد، یعنی ہجرت کے 8ویں سال، 13 سال آپ مکہ میں رہے اور اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو وہاں سے 1 ہجری شروع ہوتا ہے، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے رمضان میں مکہ فتح ہوا 17 رمضان میں، اور اس کے بعد جو ہے شوال کے مہینے میں آپ طائف لے گئے، وہاں جو ہے مشہور لڑائی غزوہ حنین پیش آیا، اور جو ہے حنین طائف کے مقام پر، جہاں طائف کے مقام پر جو 2 قبیلے مشہور آباد تھے، حوازن اور ثقیف کے 2 قبیلے، تو وہاں حنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ تو صحابی بیان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ابھی کفر کا زمانہ ہمارا قریب کا تھا، یعنی ابھی جلدی مسلمان ہوئے تھے، 15 دن 10 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ، یعنی ابھی اسلام کی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم نہیں تھی، اسلام کے احکامات کی اتنے زیادہ ہمارے دل میں نہیں بیٹھے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے تو مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا. کیا تھا؟ سدرۃ، مانے بیری کا درخت. یہاں درخت کی بات ہو رہی ہے. وللمشرکین سدرۃ یعکفون عندها، جس کے ارد گرد وہ مجاور بن کر کے بیٹھ جاتے تھے. ان کا ایک بیری کا درخت تھا جس کو وہ بہت متبرک مانتے تھے، جس کا بہت وہ احترام کرتے تھے، اور اس کے ارد گرد جو ہے مزار بنا کر کے اور جو ہے مجاور بن کر کے اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو لازم پکڑنا اور مجاور بن جانا. صحیح ترجمہ جو ہے اس کا لغت کے اندر دیکھیں گے تو مجاور بن جانا. اس جو ہے اس کے مجاور بن کر کے بیٹھ جاتے تھے. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اس درخت کے ساتھ اپنے جو ہے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. ہتھیار لٹکانے کا مقصد کیا تھا؟ ہتھیار اس لیے لٹکاتے تھے کہ اس سے تبرک حاصل ہوگا کہ یہ ہتھیار ہم کو دشمن پر طاقت قوت بخشے گا اور ہم غالب ہو جائیں گے دشمن پر. یقال لها ذات انوات، اس بیری کے درخت کو کہا کیا جاتا تھا؟ اس کو ذات و انوات کہا جاتا. انوات والا، انوات، ذات و انوات کہا جاتا. اس کا نام جو ہے ذات انوات تھا. فمررنا بسدرۃ، کا مشرکین کا ایک درخت تھا جس کے نیچے وہ ایسا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کے مجاور بن کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کی بہت تعظیم کرتے تھے. تو ہمارا بھی گزر ایک بیری کے درخت سے ہوا جو اس کے جیسا مشابہت رکھتا تھا. تو پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجئے جس طرح ان مشرکین کے لیے ذات انوات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا اور یہ بات جو کہنے سے پہلے اپنی سچویشن اور حالت بتلا دی. صحابی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جب حنین کے موقع پر نکلے وَنَانُ حُدَثَاءُ أَحْدٍ بِكُفْرٍ، ہم کفر کے زمانے کے قریب تھے. اور یہ لفظ بیان کرنے کی حکمت ہے صحابی کی کہ ہم نے یہ جو بات کہی تھی یہ کفریہ بات تھی، یہ کفریہ بات تھی، اور یہ بات اس لیے نکلی تھی ہماری زبان سے کہ ہمارا زمانہ قریب کا تھا. اور جیسا کہ میں نے پورا جو ہے اس کے حساب سے بتایا کہ تاریخ کے حساب سے کہ فتح مکہ 8 ہجری میں رمضان میں ہوا، اور یہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے وہ شوال کے مہینے میں یعنی 15 دن کے بعد، تقریباً 15-20 دن کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 19 دن تک آپ مکہ میں ٹھہرے تھے. 19 دن تک غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے تھے، یا 10 دن سے زیادہ آپ مکہ میں ٹھہرے تھے. تو عید تک تو وہیں ہو گیا، مکہ میں ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے 15 شوال سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے. تو 10-15 دن کے زمانہ تھا ان کا اسلام کا. ذات و فمررنا بسدرۃ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ذات انوات بنا لیجئے. اور آپ نے فرمایا جو ہے سبحان اللہ، تغلب تعجب ہے، آپ نے تعجب کیا اور کہا کہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ سیم ٹو سیم ویسے ہی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. یعنی تم نے بھی وہی بات مجھ سے کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. کیا بات کہی تھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جس طرح ان کے معبود ہیں، ان مشرکین کے جس طرح ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارا بھی ایک ایسا معبود بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو. انہوں نے معبود بنانے کی بات کی، عبادت کرنے کی بات کی، اور تم نے یہ بات جو کہی ہے یہ معبود بنانے کی بات کہی ہے، اور یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے. گویا کہ ایک درخت کو بات کرنے کی بات کی تھی. اور اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہے درختوں کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ ذکر کیا کہ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِندَهَا، کہ مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا. پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں لوگ صرف جو ہے انبیاء کی یا فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ درختوں کی بھی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، سب سے قتال کیا ایک جیسا، اور سب کے اوپر ایک ہی حکم لگایا الا یہ کہ وہ عبادت کی تمام قسموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننے لگ جائیں. تو مومن کب ہوگا، انسان موحد کب ہوگا، یا مشرک سے جو ہے کب انسان خارج قرار دیا جائے گا شرک سے؟ جب انسان عبادت کے اندر، تمام معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کو اکیلا جانے، اکیلا مانے، اور اکیلے اللہ رب العالمین کو پکارے، دعائیں بھی اللہ رب العالمین سے کرے، مالک بھی اللہ رب العالمین کو مانے، عبادت بھی اکیلے اللہ رب العالمین کی کرے، اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے معاملات میں، اللہ کے اختیارات میں وہ کسی بھی طرح سے کسی کو شریک نہ بنائے، تب جا کر کے انسان موحد مانا جائے گا. ورنہ اگر انسان اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک اور رازق مان لے، کائنات کا پیدا کرنے والا، موت اور زندگی کا مالک مان لے، لیکن اگر عبادتوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، نظر و نیاز دوسروں کی کرتا ہے، دوسروں سے فاتحہ و استغاثہ کرتا ہے، دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ اے فلاں کہہ کر کے میری مدد کرنے کے لیے آ جا، یا اس طرح کے الفاظ اس کی زبان
زبان سے نکلتے ہیں نفع و نقصان کا مالک دوسروں کو سمجھتا ہے تو وہ شخص مشرک مانا جائے گا، اور وہی مشرک مانا جائے گا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ ایک مومن کے درمیان اور مشرک کے درمیان جو اصل چیز حد فاصل ہے اور فرق کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مومن اپنے تمام کاموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا مانتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے افعال میں، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو صرف اور صرف اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔